ہمارا جو دین ہے وہ بڑی واضح بات ہے کہ دین صرف کسی ایک دو چیزوں کا نام نہیں، دین پوری نظام زندگی کا نام ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ، وہ طریقہ کہ جو انسان کی سوچ، اس کے عمل، اس کے فعل، اس کے قول، اس کے اٹھنے بیٹھنے اور اس کی زندگی کے تمام گوشوں کو حاوی ہو، دین اس کا نام ہے۔ اب اس سارے دین کے اوپر جو چلنے والا ہے وہ دیندار ہے۔ اس لیے قرآن پاک کے اندر جہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالی نے جہاں مسلمانوں کو یا لوگوں کو دین پر چلنے کی ترغیب دی ہے، دین پر چلنے کا حکم دیا ہے، وہاں پر الفاظ بڑے وسیع بیان ہوئے۔ جیسے مشہور سورہ مبارکہ سورۃ العصر ہے، ارشاد فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم بے شک انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہیں اچھے اعمال کیے اور حق بات کی، ایک دوسرے کو وصیت کی اور صبر کی وصیت کی۔ اب اس میں ایمان بھی آ گیا، اعمال صالحہ بھی آ گیا، اور اعمال صالحہ میں سے دو اعمال جو ہے انہیں جدا بھی بیان کر دیا کہ ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت کرتے ہیں، یعنی صرف اپنی ذات کی حد تک نہیں رہتے بلکہ دوسروں کی اصلاح کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ وتواصوا بالصبر، اور صبر کی تاکید کرتے ہیں۔ تو اب صبر کی تاکید کرنا بھی اس لیے کہ زندگی میں مسائب بہت سارے لوگوں کو زندگی کے بہت سارے معاملات میں پیش آتی ہیں، تو صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح ایک اور مقام پہ اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ قرآن پاک میں بیان ہوا، چنانچہ سورۃ المؤمنون کے اندر شروع کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون۔ پھر اس کے بعد کچھ مزید آیتوں کے بعد فرمایا والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون والذین هم علی صلواتهم یحافظون۔ اب یہ آیات مبارکہ دیکھیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے اوصاف بیان فرمائے، اور مومنوں کے اوصاف کے اندر یعنی یہ مومنین کون ہے؟ بیسیکلی یہ دیندار ہیں، یہ متدین ہیں، یہ طالبین آخرت ہیں، یہ دین پر چلنے والے ہیں، یہ شریعت کی پابندی کرنے والے، یہ اسلامی احکام پر عمل کرنے والے۔ تو اب ان کا صرف ایک دو وصف بیان نہیں کیے بلکہ اس کے اندر دونوں طرح کی چیزیں آ گئیں، وہ چیزیں کہ جن کا تعلق بندے اور خدا کے ساتھ، اور وہ چیزیں بھی اس کے اندر ہیں کہ جن کا تعلق ایک انسان کے دوسرے انسانوں کے ساتھ تعلقات کے اوپر ہے۔ اب فرمایا کہ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اب یہ نمازوں کا بیان ہے، نماز کے اندر خشوع و خضوع کا بیان۔ والذین هم عن اللغو معرضون، فضولیات کو چھوڑ دینا، لغو، بے فائدہ بیکار کاموں کو چھوڑ دینا، بیکار باتوں کو چھوڑ دینا، یعنی فضول کام بھی چھوڑ دیا جائے، فضول گفتگو بھی چھوڑ دی جائے، فضول حرکات بھی چھوڑ دی جائیں، فضول اعمال بھی چھوڑ دیے جائیں۔ یہ بھی دینداری کے اندر آ گیا۔ تو گویا دیندار وہ ہے کہ جو نماز بھی پڑھنے والا ہے اور فضولیات سے اپنے آپ کو بچانے والا بھی ہے۔ پھر اس کے بعد ہے والذین هم للزکاة فاعلون، جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں یا جو تزکیہ کا فعل کرنے والے ہیں۔ تزکیہ کا فعل کرنے کا مطلب ہوا کہ اپنے دلوں کا تزکیہ کرتے ہیں، برے اخلاق سے، برے سوچوں سے، برے عقائد سے اپنے دلوں کو پاک کرتے ہیں۔ تو اب سوچ کا تزکیہ، دلوں کا تزکیہ، اخلاقیات کا تزکیہ، یہ بھی دینداری کے اندر داخل ہو گیا، اور دوسری طرف جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کرنا، یہ بھی دینداری کے اندر آ گیا۔ پھر والذین هم لفروجهم حافظون، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے، اپنے آپ کو بدکاری سے بچاتے ہیں، اپنے آپ کو بدترین ان افعال سے بچاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اب یہ وہ معاملات کہ جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ تھا کہ یہ حقوق اللہ ہیں کہ آدمی ان گناہوں سے بچے۔ اچھا، پھر اس کے بعد والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، وہ جو امانتوں کے اندر دیانتداری کرتے ہیں اور جو وعدوں کو پورا کرتے ہیں، کسی سے عہد کریں تو اس کو پورا کرتے ہیں۔ اب امانت کے اندر دیانتداری کا رویہ اختیار کرنا اور وعدوں کو پورا کرنا، یہ وہ چیز ہے کہ جس کا تعلق دوسرے بندوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ دینداری کے مفہوم کے اندر یہ بات بھی داخل ہوگی کہ وہ امانت میں خیانت کرنے والا نہ ہو، دیانتدار ہو، امانت دار ہو، وہ اپنے وعدوں کی پاسداری کرنے والا ہو، اپنے عہد کو پورا کرنے والا ہو، اپنی بات کو سچا کر دکھانے والا ہو۔ پھر اس کے ساتھ جو ہے آخر میں دوبارہ والذین هم علی صلواتهم یحافظون، کہ دائمی نماز پڑھنے والے ہوں، اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہوں۔ تو یہ آیات مبارکہ جو ہیں اگر ان کو دیکھیں تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ دینداری کا مفہوم اسلام کی نظر میں بڑا وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو قرآن کے اندر جو بیان ہوا، جو احادیث کے اندر بیان ہوا، اس کی روشنی میں دینداری کا بڑا وسیع مفہوم ہے۔ اسی لیے ایک آیت مبارکہ ہے کہ جو اس سے اور زیادہ جو ہے واضح انداز کے اندر اس کو بیان کرتی ہے، اجمال ہے اس میں لیکن بات بڑی واضح ہے۔ فرمایا کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ،
بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے اس بدلے میں کہ ان کے لیے جنت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان تو گویا مسلمانوں کی جان و مال دونوں اللہ تعالیٰ نے خرید لیے اس بدلے میں کہ ان کو جنت ملے گی۔ بے شک، گویا یہ طالبین جنت ہیں، یہ طالبین آخرت ہیں، اور اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جان و مال دونوں خرید لیے۔ صحیح، تو اب گویا دیندار وہ ہوگا کہ جس کی جان بھی دین کے مطابق ہی استعمال ہوگی اور جس کا مال بھی دین کے مطابق استعمال ہوگا۔ تو جان و مال دونوں کے اعتبار سے دیندار۔ تو اب دینداری کا تعلق صرف انسان کے ذاتی افعال کے ساتھ نہیں رہا کہ اپنے جسم کے ذریعے جو افعال کرے گا ان کا تعلق تو دین کے ساتھ ہے، دینداری کے ساتھ ہے، ورنہ نہیں، بلکہ اس کے مالی معاملات کا تعلق بھی دینداری کے ساتھ ہوگا۔ اب اس کا جو مال کمانے کا طریقہ ہوگا وہ بھی دین کے مطابق ہونا چاہیے، اور اس کا مال خرچ کرنے کا طریقہ بھی دین کے مطابق ہونا چاہیے، اور اس کا اللہ کی راہ میں دینا بھی دین کے مطابق ہونا چاہیے۔ اس کی اپنی جان کا استعمال کرنا، اپنے بدن کے اعضاء کا استعمال کرنا، یہ بھی دین کے مطابق ہونا چاہیے۔ تو یہ وہی بات ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، سبحان اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ صحیح، اسلام میں داخل ہونا صرف یہ نہیں ہے کہ 5 وقت کی نماز تو پڑھنی ہے، بقیہ کوئی کام بھی اسلام کے مطابق نہیں کرنا۔ یہ اتنا کام اسلام صرف اس پر مشتمل نہیں ہے، اسلام بہت زیادہ وسیع ہے۔ یعنی وہی میں نے عرض کیا کہ جن چیزوں پر ہمارا دین مشتمل ہے صحیح، ان چیزوں میں دین کی پابندی کرنا دینداری ہے۔ سبحان اللہ، اور چونکہ دین زندگی کے ہر شعبے کو محیط ہے، زندگی کے ہر معاملے کے بارے میں رہنمائی کرنے والا ہے، لہذا اب پوری زندگی جب دین کے مطابق ہوگی تو پھر کہا جائے گا کہ یہ دینداری ہے اور یہ بندہ دیندار ہے۔ تو دیندار وہ ہے کہ جو پورے دین پر عمل کرنے والا، اور دینداری یہ ہے کہ پورے دین پر عمل کیا جائے۔ تو اب اس کے اندر عقائد بھی داخل، یعنی وہ تو سب سے مقدم اور سب سے پہلے ہیں، بنیادی چیز ہے۔ سب سے پہلے عقائد ہیں، پھر اس کے ساتھ عبادات ہیں، پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ معاملات کو درست کرنا ہے، لوگوں سے اپنے تعلقات کو درست کرنا ہے، حقوق کو ادا کرنا ہے، اور اس کے ساتھ اہم ترین چیز یہ ہے کہ گناہوں سے بچنا ہے۔ یعنی بعض اوقات یہ سمجھ لینا کہ دینداری یہ ہے کہ ایک آدمی نمازوں کا پابند ہو اور اس طرح کے معاملات وہ صحیح طریقے سے کر رہا ہو، اب اس کے بعد وہ ظاہری باطنی گناہوں سے بچتا ہے یا نہیں بچتا، اس کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہ ہو۔ صحیح، شرعی اعتبار سے یہ آدمی پورا دیندار نہیں ہے، یہ ناقص ہے، اور اس کی دینداری کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ دینداری میں کامل ہے یا یہ دیندار آدمی ہے۔